أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے بھائیو، آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. ومبشرا، اور جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. ونذیرا، اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان صفتوں کے ساتھ موصوف کیوں کیا؟ اس کی وجہ آگے اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی کی صبح و شام تسبیح بیان کرو. اب اس آیت مقدسہ کے اندر تین چیزوں کا ذکر ہوا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا ذکر کیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا ذکر فرمایا. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، کہ رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرو. تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا ذکر کیا. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بغیر ایمان کے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم معتبر نہیں. سب سے پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرتا ہے لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا تو پیارے بھائی اس کی تعظیم و توقیر کوئی معتبر نہیں. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی تعظیم و توقیر کا ذکر فرمایا اور سب سے آخر میں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر تم ساری زندگی میری عبادت کرتے رہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، لیکن اگر تمہارے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی، رسول اللہ کی تعظیم و توقیر نہیں ہوگی تو تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پر دے مار دے. تو پیارے بھائیوں، اب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کا ادب کس طرح کیا، حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کس طرح کی. آج کے دور کے اندر پیارے بھائیوں جدید قسم کے مفکرین وہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر حملے کرتے ہیں. آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا رسول اللہ کے صحابہ آپ بتائیں کہ آپ کی نگاہوں کے اندر رسول اللہ کا کیا مقام ہے. آئیے سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں کہ وہ کس طرح مسلمان ہوئے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ علیہ رضوان کے ہمراہ مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار مکہ کو جب پتا چلا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کفار مکہ نے یہ آپس میں طے کر لیا کہ ہم رسول اللہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رسول اللہ کو طواف نہیں کرنے دیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرے صحابہ ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ آپس میں شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے سب حالت احرام کے اندر ہیں اور حالت احرام کے اندر پابندیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح فرماتے ہیں ہم اس طرح کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نمائندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ حضرت عثمان جب کفار مکہ کے پاس صلح کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے گئے، پیارے بھائیوں آج آپ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر صلح کی گفتگو کرتے ہیں، تو کفار مکہ حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں کہ عثمان غنی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کا عمرہ کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، لیکن ہم آپ کے نبی کو اجازت نہیں دیں گے۔ آپ جتنا مرضی خانہ کعبہ کی زیارتیں کریں، خانہ کعبہ کے طواف کریں، لیکن ہم آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب پیارے بھائیوں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بیت اللہ کا عمرہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کا عشق رسول دیکھیں، ادب دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی نے عمرہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا اے کفار مکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب نے ابھی عمرہ نہ کیا ہو، میرے محبوب نے ابھی بیت اللہ کا طواف نہ کیا ہو اور غلام حضور سے پہلے طواف کر لے؟ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے عروہ بن مسعود کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ صلح کی گفتگو کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا منظر دیکھا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام حضور کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکتے ہیں تو صحابہ حضور کے لعاب دہن کو زمین پر پھینکنے نہیں دیتے، بلکہ صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، ہاتھوں پر لے کر اس کو رومال کے ساتھ صاف نہیں کرتے، بلکہ کوئی صحابی اپنی سیدھی رخسار پر لگاتا ہے، کوئی الٹی رخسار پر لگاتا ہے، کوئی اپنے سینے پر لگاتا ہے۔ اگر کسی کو حضور کا لعاب دہن نہ ملے وہ اس صحابی کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کر لیتا ہے جس کے ہاتھوں کے ساتھ حضور کا لعاب دہن مس ہوا ہو۔ پیارے بھائیوں جب یہ منظر عروہ بن مسعود نے دیکھا، وہ پیارے بھائیوں کفار مکہ کے پاس گیا، جا کر اس نے کہا اے کفار مکہ میں کیسے کسرا کے محلات کے اندر بھی گیا، میں نجاشی کے درباروں کے اندر بھی گیا، لیکن ایسا دربار جو حضرت محمد مصطفیٰ کا دربار ہے ایسا دربار میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ایسا دربار کہ جب حضور وضو کرواتے ہیں صحابہ حضور کے وضو کے بچے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکتے ہیں تو صحابہ کرام حضور کے لعاب دہن کو زمین پر نہیں پھینکنے دیتے۔ جب وہ حضور کے لعاب دہن کا اتنا ادب کرتے ہیں تو حضور کے خون کو کس طرح نیچے گرنے دیں گے؟ تو پیارے بھائیوں یہ معاملہ دیکھ کر عروہ بن مسعود قطر مشرک تھا، یہ معاملہ دیکھ کر حضور کے صحابہ کا ادب دیکھ کر پیارے بھائیوں دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا ادب ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں آج موجودہ دور کے اندر لوگ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، حضور کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پیارے بھائیوں سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک آپ دیکھ لیں، ہر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی ثنا خوانی بیان کی ہے۔ دیکھیں ساری دنیا وہ کس کو راضی کرتی ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرتی ہے، لیکن اللہ خدا ہو کر وہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر خیال آیا یا رب ذوالجلال کیا یہ اچھا ہو جائے کہ خانہ کعبہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہو جائے۔ جب دل کے اندر یہ خیال آیا
حضور نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ نے یہ نقشہ قرآن کے اندر کھینچ دیا. اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کتنی پیاری اللہ نے ادا کھینچی. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. حضور علیہ السلام نے فوراً اپنے رخ زیبا کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. اللہ نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے. اب خدا ہو کر وہ اپنے محبوب کی رضا چاہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کا دن ہوگا. پیارے بھائیو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں. جب میدان محشر کا دن ہوگا امت پریشان ہوگی، سورج 100 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دھکتی زمین پر ہمیں ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا. اس وقت پیارے بھائیو مخلوق پریشان ہوگی. کسی کا پسینہ پنڈلیوں کے قریب ہوگا، کوئی آدھے پیٹ کے قریب اپنے پسینے کے اندر مبتلا ہوگا، کوئی گناہگار ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اس وقت لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہم کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی ڈھونڈتے ہیں جو ہماری سفارش کرے. تو مخلوق آپس میں مشورہ کر کے کہے گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. جب سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام آپ ہمارے والد ہیں، آپ ہماری سفارش کریں. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. پھر حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہ فرمائیں گے. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہ فرمائیں گے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اور غرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سب کے سب یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری. آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم اس طرح کو حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ. جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے حضور علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، بلکہ حضور فرمائیں گے انا لہا، اے میرے امتی میں ہوں اسی مقصد کے لیے کہ میں تمہاری شفاعت کروں. پھر حضور علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے کہ نہ آج تک کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے گا. اللہ اپنے محبوب کو فرمائے گا اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. پھر حضور اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے جن پر گناہ کر کر کے جہنم واجب ہو چکا ہوگا. حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے. کبھی حضور علیہ السلام میدان عمل پر جائیں گے، جا کر اپنے امتیوں کے اعمال کے وزن کو بھاری کروا رہے ہوں گے. کبھی پیارے آقا پل صراط پر جلوہ فرما ہوں گے رب سلم کی صداؤں سے اپنے امتیوں کو پل صراط سے بآسانی گزار رہے ہوں گے. تو پیارے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا یہ ٹاپک بہت لمبا ٹاپک ہے. اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو پیارے بھائیوں ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم تو کیا حضرت فاروق، حضرت سیدنا صدیق اکبر جو سفر کے اندر بھی ساتھ رہے، حضرت کے اندر بھی ساتھ رہے، غار کے اندر بھی ساتھ رہے، ہم مزار کے اندر بھی ساتھ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے پیارے آقا نے فرما دیا اے صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو پیارے بھائیوں بس یہ ہم اپنا نام لکھوانے کے لیے حضور علیہ السلام کے نعت خانوں کے اندر، آپ علیہ السلام کے غلاموں کے اندر اپنا نام لکھوانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. وگرنہ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.